اب سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان جنگ کی طرف رخت سفر باندھا اور خیام حسینی میں رخصت آخر کے لیے آئے۔ دیکھا کہ سکینہ ایک کونے میں بیٹھی ہیں۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، بابا کیا یہ درست ہے کہ میں آج یتیم ہو جاؤں گی؟ امام علیہ السلام نے کہا، ہاں بیٹی، مگر صبر کرنا کہ اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا اور اسی کے سہارے تم ان سب حالات کا سامنا کر سکو گی۔ سکینہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خیام میں سب کو الوداع کہا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری دعا: اے اللہ، تو ہی ہے جس پر مجھے ہر حال میں بھروسہ ہے، تو ہی میری امید ہے، تجھ پر ہی اعتماد ہے کہ تو ہی سہارا ہے۔ جب دل کمزور ہو جائے، قوت جواب دے جائے، دوست ساتھ چھوڑ جائیں اور دشمن خوش اور شاداں ہوں، میں نے تیری خاطر اسے برداشت کیا اور تجھ ہی سے اس کی شکایت کی، کیونکہ میرا تجھ ہی سے لگاؤ ہے اور تو ہی مجھے اس سے نجات دے سکتا ہے۔ تو ہی مالک اور مختار ہے، تو ہی رحمت کا منبع ہے اور ہر خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے گھوڑے سے کہا، اپنے مالک کو آخری جنگ کے لیے لے چل۔ وہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے دشمنان خدا، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ کس طرح تم نے رسول خدا کے تقدس کو پامال کیا ہے؟ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو اس نے پوری فوج کو حکم دیا کہ ایک دم چاروں طرف سے حملہ کرو۔ امام علی مقام اپنے بدن سے تیر نکالتے جاتے اور دشمنوں سے لڑتے جاتے اور کہتے کہ باخدا تم دوبارہ میرے جیسے سے مقابلہ نہ کرو گے۔ وہ ان سے لڑتے جاتے ہیں اور دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، تیری رضا میں میری رضا ہے اور تو ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے نیزوں کی بارش کی اور ابا عبداللہ الحسین زین سے زمین پر آئے۔ دشمنوں میں سے کوئی ان کے قریب نہ جاتا تھا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات قریب آئے۔ دشمن کہتے ہیں، ہم نے اتنا بے بس، لاچار، زخمی، بھوکا اور پیاسا کسی کو نہ دیکھا تھا، مگر امام کا چہرہ پر نور تھا اور چمک رہا تھا۔ ان کے لب مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔
اسی اثنا میں شمر آگے بڑھا اور امام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے امام کے سینے پر چڑھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو قتل کرے گی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اسے قتل کریں گے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، اور انہوں نے رسول خدا کو اس جگہ کی مٹی عنایت کی۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے۔ آپ نے پوچھا آپ کو کس نے تکلیف دی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ رسول خدا نے جواب دیا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ وہ حسین کہ جو جگر گوشہ رسول ہے، وہ حسین جس کا عقیقہ خود رسول خدا نے کیا، ان کے کان میں اذان دی، ان کا نام رکھا، ان کو اپنا لعاب دہن چسایا۔ وہ حسین کے جس کے بارے میں کہا اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔